السلام علیکم۔ یہ ناول ہے 3 صبحیں، ایپیسوڈ 2۔ بچے بھی ٹیوشن پڑھنے کی بات کر رہے تھے۔ ہاں ٹیوشن، بس اسی پوائنٹ پر بات کروں گی۔ گرمیوں میں بھی بس آئیں کہ آئیں۔ لان کے سیٹ بھی خریدنا ہوں گے۔ بچوں کے ایئر کنڈیشنر بھی پچھلے سال سے خراب ہیں۔ یا اللہ، یہ متوسط طبقے کے لوگوں کے مسائل اتنے گھمبیر کیوں ہوتے ہیں؟ لا حول ولا قوت۔ میں بھی کتنی ناشکر ہوں، اللہ نے اتنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اور میں استغفراللہ۔ اچھا پیارے اللہ جی، میرے سارے الفاظ واپس۔ اوکیں گی، گیٹ بند کر لو۔ میں چلا۔ فؤاد نے برآمدے سے آواز لگائی۔ نکھت نے بھی بہتر سمجھا کہ اب اٹھایا جائے۔ ویسے بھی بچوں کے اسکول کا ٹائم نکلا جا رہا ہے اور ابھی ان کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ اٹھے ہیں یا تیار ہو رہے ہیں۔ مہم، کم آن یار، اب تو اٹھ جاؤ، 11 بج رہے ہیں۔ اور جہاں تک میرا خیال ہے، آج تمہیں جلدی اٹھنا ہے۔ تمہاری بیڈ ٹی بڑے بڑے کولڈ ٹی بن گئی ہے۔ آئی ایم آلسو گیٹنگ لیٹ۔ آج بورڈ آف ڈائریکٹر کی سالانہ میٹنگ ہے، ورنہ آج تو جانا گول کر دیتا۔ رات کو بھی پارٹی میں لیٹ فارغ ہوئے۔ کم آن یار، اٹھو، منصور نے مام کے ریشمی ملائم بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ سونے دینا پلیز، مم پلیز لیٹ می سلیپ مور۔ مہم نے کروٹ بدل کر کمبل مزید لپیٹتے ہوئے کہا۔ خمار آلود لہجے میں کہا۔ اوکے ایز یو وش، میں جا رہا ہوں۔ منصور نے اپنا بریف کیس اٹھایا، بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر جیب میں ڈالا اور آہستہ سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ مہم دوبارہ سے نیند کی وادیوں میں گم ہو چکی تھی۔ تقریباً مزید 1 گھنٹے بعد انٹرکام کی سریلی گھنٹی سے اس کی آنکھ کھلی۔ دوسری طرف ان کا چوکیدار تھا، جو کہ مہم کو اس کے ڈرائیور اور گاڑی کے بالکل تیار ہونے کی اطلاع دے رہا تھا۔ اس نے لیٹے لیٹے اپنے خانسامہ اشرف کو انٹرکام پر چائے بنانے کو کہا اور خود فریش ہونے باتھ روم کا رخ کیا۔ مہم جب فریش ہو کر باہر ڈائننگ ٹیبل پر آئی تو وہاں دنیا بھر کے لازمات دھرے تھے۔ ایک جانب تازہ پھل، تازہ پھلوں کا جوس، دوسری جانب انواع و اقسام کی بریڈ، کلورائن لو دہی، لو فیٹ چیز۔ غرض یہ دنیا کی کون سی نعمت تھی جو اس وقت ٹیبل کی زینت نہ تھی؟ مہم نے صرف ایک کپ چائے کا لیا اور دھیرے دھیرے اس کا سپ لینے لگی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے کچھ وزن بڑھا لیا ہے، اس لیے وہ آج کل ڈائٹ پر تھی۔ گڈ مارننگ۔ سیڑھیوں سے ان کی اکلوتی بیٹی آ رہی تھی۔ رملی بھی صرف 16 برس کی تھی، مگر بے انتہا حسین اور نخریلی طبیعت کی مالک۔ خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ اس پر یہ مثال فیصد بیٹھتی تھی۔ کاکا، میرے لیے تازہ جوس اور 2 پیس براؤن بریڈ، 2 کاٹیج چیز۔ رملی نے اس مالدار گھر کے نازوں میں پلی وہ لڑکی تھی جو سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوئی تھی۔ بہت سے لوگوں کو دنیا میں صرف ایک چیز ملتی ہے اور وہ اس پر قناعت کر لیتے ہیں، اور بعض لوگوں کو دنیا میں سب کچھ ملتا ہے مگر ان کی طبیعت سیر نہیں ہوتی، مزید پانے کی خواہش اور ہوس میں رہتے ہیں۔ اس گھرانے کے افراد بھی دوسری فہرست کے لوگوں میں آتے تھے۔ منصور اپنے بزنس سرکل میں آگے سے آگے بڑھنے کی متمنی تھے اور وہ اس کے حصول کے لیے ہر حد سے گزرنے کے لیے تیار تھے۔ مہم، ان کی دل پسندی بیوی، کو ہائی سوسائٹی کے علاوہ دنیا کے باقی لوگوں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ اس کی دنیا پارٹیز، گیٹ ٹو گیٹ، بزنس ٹرپس، دبئی، نیو یارک، لندن کے شاپنگ مالز، ڈائمنڈ بس، یہ سب کچھ اس کا دین و ایمان تھا۔ اور ان کی اکلوتی اولاد رملی، چونکہ دونوں کے جنس شامل تھی، سو وہ اپنے ماں باپ کا مکمل روپ تھی۔ بچپن سے گہر میں ڈھول ماحول دیکھا۔ اسے شاید پہلا کلمہ بھی پوری طرح سے نہیں آتا تھا، مگر اسے ہالی ووڈ اور لالی ووڈ کے تمام ہیرو ہیروئنز کی معلومات آتی تھیں۔ یہ تھی اس گھرانے کی ایک تصویر۔ اشرف، اشرف ادھر آؤ، مہم برہمی سے آواز دے رہی تھی۔ جی بیگم صاحبہ۔ اشرف نے منمانی آواز میں جواب دیا۔ فریش جوس کے علاوہ ٹیبل پر سب کچھ اٹھاؤ، سمیٹو، میں اس سب کو یہ اب نہ کرنا، یہ سب کچھ فریج میں گھسا دو۔ کل بھی میں فریج دیکھ رہی تھی، نہ جانے کیا علم ولم پڑا تھا۔ پکا ہوا کھانا 1 دن سے زیادہ فریج میں نہ رکھا کرو، کتنی دفعہ تم سے کہا ہے، پتہ نہیں کون کون سے جراثیم کھلاتے ہو ہمیں۔ جی بیگم صاحبہ۔ اشرف نے یہاں سے وہاں تک سجی ٹیبل کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور اپنے کام میں جت گیا۔